اور اخلاص کی تعریف علماء بڑی پیاری بیان کرتے ہیں. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. کیا ایسا کرتے ہیں؟ گناہ چھپاتے ہیں، نیکیاں نہیں چھپاتے. تو بہرحال جتنے میرے اسلامی بھائی موجود ہیں، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کے لیے نہ کیجئے. کسی کی مدد کر دی، کسی کو قرض دے دیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، آپ نے جناب نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر دکھلاوے کے لیے نہ کریں. اور دوسری بات کہ اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، رب عز و جل کے ذکر کی کیا بات ہے. ذرا غور کیجئے کہ جس خالق و مالک نے مجھے بنایا ہے، جس نے زبان عطا کی ہے. آپ نے کبھی کسی گونگے کو دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے اس کی لائف، بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سمجھتا، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. غور کیجئے اگر میں اور آپ گونگے ہوتے تو کیسے لائف گزارتے. آج اللہ نے زبان دی ہے، مگر یہ زبان کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ اس سے گالیاں نکالی جائیں. یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری کی جائے. یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے بری باتیں کی جائے. ارے یہ زبان رب نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے دی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دی ہے، اچھے الفاظ بولنے کے لیے دی ہے. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، یہ دل، یہ زبان، یہ آنکھیں کیوں دی گئی؟ وہ لکھتا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، کیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار. اب غور کریں، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، یہ زبان کیوں دی ہے، یہ دل کیوں دیا ہے، اور ہم ان آنکھوں کا، اس دل کا اور اس زبان کا کیا استعمال کرتے ہیں. غور کریں نا، اگر دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دے دے، مثال کے طور پہ کوئی نوکری لگوا دے، قرضہ چاہیے تو قرضہ دے دے، گھر چاہیے تو گھر بنوا دے، کتنا شکریہ ادا کرو گے اس کا؟ کتنی بار اس کو تھینک یو کہو گے؟ بار بار جب نظر آئے گا تو اس کا احسان یاد آئے گا. اللہ نے زبان دی ہے، وہ احسان یاد نہیں، کتنی بار ذکر کرتے ہیں اس کا. اور اللہ کی مہربانی دیکھو، جتنا ذکر کریں گے اتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا. ہمارے اسلاف کتنا ذکر کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا. آپ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی. ایک مرتبہ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا وقت آیا تو نائی نے عرض کیا، علی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر بند کر دیں، آپ کی مونچھیں تراشنی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں. آپ نے کیا فرمایا، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میری زبان ذکر اللہ سے نہیں رہتی. اس اللہ کا ذکر. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ ہر راستے سے، ہر گلی سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے گزرتے. ایک روڈ سے گزرے، واپس آئے، دوبارہ گزرے. لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو گئے تھے یہاں سے، پھر دوبارہ. فرماتے گزر تو گیا تھا مگر ذکر اللہ کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں، جس گلی سے گزروں، اس گلی کو رب کے ذکر کا گواہ بنا لوں. ہم غور کریں، ہم جب سواری پر گزرتے ہیں، جس گلی سے، جس روڈ سے، کہیں ایسا تو نہیں گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، یا نہیں سنتے ہوئے خود ہی گنگناتے ہوئے اس جگہ کو گواہ کر رہے ہیں. میرا کئی بار زمینوں پہ جانا ہوتا ہے کہ جب ٹریکٹر چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تو ٹریکٹر اور ہل چلاتے ہوئے بھی گانے بجا رہے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں کہ آپ جس زمین کو کھود کر اللہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں، اس کی طرف توکل کر رہے ہیں کہ مولا بیج ڈال رہا ہوں، فصل تو دینا، اس فصل کو کھودتے کھودتے بھی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو کیسے برکتیں آئیں گی؟ اس زمین کو آپ اللہ کے نافرمانی کا گواہ کر رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ٹریکٹر پر بھی حمد باری تعالیٰ چل رہی ہوتی، ٹریکٹر پر بھی نبی پاک کی نعتیں چل رہی ہوتی، کوئی سنت وغیرہ بیان ہی لگا دیتے کہ چلو جناب ہل بھی چلاتے رہیں گے، کچھ مسائل بھی سیکھتے رہیں گے. تو یہ سوچنے والی بات ہے یہ کہ ہم کس قدر گناہوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں اور ذکر اللہ سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھا ہے. یہ جو روحیں ہیں نا، جب ہماری قبض ہوں گی، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ذاکرین کی ارواح کے سوا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ان کی روحوں کے سوا باقی تمام روحیں پیاسی نکلتی ہیں. ان لوگوں کی روح جب جسم سے نکلتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے،
وہ پیاسی ہوتی ہے. تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اور یہ میں بات خود نہیں کر رہا. لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں, بڑی بے چینی ہوتی ہے, میں تو اس لیے داعش کھیلنے بیٹھ جاتا ہوں, اس لیے تھوڑا بہت جناب معاذ اللہ شراب پی لیتا ہوں, اس لیے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں کہ سکون نہیں ملتا, میں جناب اس طرح کی ویب سائٹوں کو اس لیے وزٹ کرتا ہوں کہ بس سکون چاہیے ہوتا ہے. ارے بے وقوف ہے وہ شخص جو سکون اللہ کی نافرمانی میں تلاش کرتا ہے. کہاں سے پتا چلے گا کہ سکون کہاں ہے؟ سکون دل کو چاہیے نا. آپ کی فیکٹری میں موٹر سائیکل بنے اور اس کا ایک پارٹ خراب ہو جائے تو اس پارٹ کی صحیح مینوفیکچرنگ کون بتائے گا؟ باہر روڈ پہ چلنے والا ایک آدمی یا فیکٹری کا اونر یا فیکٹری میں جو انجینئر ہے وہ بتائے گا. لوگ کہیں گے یار جس نے بنائی ہے اسی سے چیک کروا لو نا, تو ان کی کمپنی میں لے جاؤ, ان کو پتا ہے کیسے بنی ہے, وہ ٹھیک کر دیں گے. خواہ خواہ ادھر ادھر جا رہے ہو. ایسا ہی ہے. دل کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون اللہ اگر دل میں چاہیے تو اللہ سے پوچھ لیتے نا, کیوں ادھر ادھر جاتے ہو, کبھی سینما گھر میں, کبھی فلمیں دیکھنے, کبھی ڈرامے دیکھنے, سکون مل جائے. ارے جب دل بنایا رب نے ہے اللہ ہی بتائے گا, اسی کا فرمان ہماری رہنمائی کرے گا کہ سکون کہاں سے ملنا ہے, اس دل میں اطمینان کیسے آنا ہے. آؤ رب کے پیارے کلام سے پوچھتے ہیں, اے کلام اللہ ہماری رہنمائی کر کہ تو نے دل میں, ہمارا دل جو بے سکون ہے اسے سکون کہاں ملے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. ارے قرآن نے بتا دیا ہے کہ چین کدھر ہے, ہم ادھر کبھی ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں, دل پرسکون ہو جائے گا, دل کو چین نصیب ہو جائے گا, سکون والی نیند آنا شروع ہو جائے گی, دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا. ہم چونکہ غلط جگہوں پر سکون تلاش کر رہے ہیں اس لیے بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. آج نشہ کرنے والے سے پوچھو کیوں نشہ کرتے ہو, کہتا سکون نہیں ملتا, نشہ کرتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے عقل معاف ہو جاتی ہے. آج دنیا میں خودکشیاں کتنی بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ معلوم کریں تو بے سکونی بڑھ رہی ہے. مجھے بتائیے, قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں فارمولہ دے دیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ دلوں کا چین پاتے جاؤ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیطان بڑا مردود ہے. بعض اوقات ذکر کرنے والوں کو کیسے کیسے وسوسے دلاتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, رات کو اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اللہ 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 صدائیں بلند کر رہا تھا. شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا, اے کم وقت, اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے, ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آتا تجھے, تو ہی مسلسل اسے پکار رہا ہے, اللہ کی طرف سے تو کوئی رپلائی نہیں ہے. سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور رب کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں. اسی سوچ میں اس کی رات گزر گئی. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, اب خواب میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کیا. حضرت خضر نے کہا, اے نیک بخت, تو نے ذکر اللہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا حضور بارگاہ الہی سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا, میں اللہ کو پکارتا ہوں ادھر سے جواب ہی نہیں آتا. اللہ اللہ. حضرت خضر نے کیا فرمایا, بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں, تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے. تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے, اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا ہے. تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے. بندہ کیوں پیچھے ہٹے؟ ارے میری زبان بھی تو اللہ نے دی ہے نا. اگر یہ زبان کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ میرے رب کو میں یاد کر رہا ہوں تو یہ رب ہی کی عطا ہے. ارے بد نصیبوں کو, اللہ کے دشمنوں کو رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا. اگر آج میری زبان میرے رب کا نام لے رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا ہے. یاد رکھیے, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, جن کو بلایا جاتا ہے, جن کے نصیب میں یہ نیکیاں ہوتی ہیں وہی نیکی کرتے ہیں. ہم ایک وظیفہ پڑھتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی کو نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر جسے اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے, اگر کوئی تلاوت کرتا ہے, اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, کبھی یہ نہ کہے میں کرتا ہوں. ارے میرے رب کی عطا ہے جو میں کرتا ہوں, میرے رب کی طرف سے یہ توفیق ہے جو میں کرتا ہوں. اللہ کا اس نے بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین کس طرح اللہ کا ذکر کرتے تھے اور آج ہم کتنے غافل ہیں. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے, فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے. میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی چبانے اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق دیکھا ہے. روٹی چبانے میں زیادہ وقت لگتا ہے, ستو پینے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. روٹی چباتا ہوں تو 90 تسبیحات کم ہو جاتی ہیں. تو میں اس غذا کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ زیادہ ذکر اللہ کر لوں. کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے. یہ تھے ہمارے اسلاف, ان کو پتا تھا کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے. آج ہم کہتے ہیں جناب بوڑھا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا,
تھوڑی عمر بڑی ہو جائے تو پھر داڑھی رکھ لوں گا، اللہ کا ذکر مجھے ضرور کرنا ہے، لیکن ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو انجوائمنٹ کرنا ہے، ارے بعد میں جناب نیکیاں کر لیں گے۔ جس تیزی کے ساتھ آج کل نوجوانوں کی مرنے کی خبریں آ رہی ہیں، کیا آپ کو نہیں آتی؟ کیا آپ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے؟ کیا آپ کو یہ اعلان نہیں سننے کو ملتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا؟ ارے یہ اعلان کیوں یاد نہیں دلاتا کہ ایک دن میرا بھی اعلان ہونا ہے؟ اس زندگی میں جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیجیے۔ ہمارے اسلاف یہ جانتے تھے کہ زندگی تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو۔ ہم بھی سمجھتے ہیں زندگی تھوڑی ہے، مگر ہم کہتے ہیں جتنا مال کمانا ہے کما لو، جتنی دنیا بنانی ہے بنا لو۔ یہ کانسیپٹ کا فرق ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر دنیا اچھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت اچھی کرنے کی کوشش کر لے۔ ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ کس قدر فضائل ہیں، حدیث پاک سنیے اور جھومتے جائیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سنو اور جھومتے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب تر ہوں جب وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ ایسا کریم مولا ملا ہے، پھر بھی اس سے دور بھاگتے ہو۔ تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ ہمارا رب کریم ہے، وہ ہم پر رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے، مگر یہ بندہ ہے اپنے رب کے آگے سر نہیں جھکاتا، اس کو یاد نہیں کرتا، اس سے دوستی نہیں کرتا، اس کی رحمت کو نہیں پکارتا۔ یہ بے وقوفی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوتے وقت جو آخری کلام کیا وہ یہ سوال تھا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، مرتے وقت اللہ کا ذکر ہو۔ اب ذرا تھوڑا سا بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن، چھوٹا سا یوں سمجھیے کہ سوال کرتا ہوں، غور کیجیے۔ جس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا؟ ایک شخص ہے، صبح اٹھتا ہے فجر نہیں پڑھتا، دوپہر ہوتی ہے ظہر نہیں پڑھتا، شام ہوتی ہے عصر مغرب نہیں پڑھتا، رات ہوتی ہے عشاء نہیں پڑھتا، دن بھر گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب موقع ملتا ہے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، جب موقع ملتا ہے بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہے، جب موقع ملتا ہے بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، جب رات کو دوستوں میں بیٹھتا ہے تو کبھی جوا بھی کھیل لیتا ہے، کبھی جناب معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہے۔ سچ بتاؤ اس بندے کی اگر موت آئے گی تو کتنا زیادہ امکان ہے، کتنا زیادہ چانس ہے کہ کوئی برا کام کرتے کرتے موت آ جائے۔ ہم میں سارے یہی ہے نا جو چاہتے ہیں ذکر اللہ کرتے کرتے مرنا ہے، کلمہ پاک کے ساتھ مرنا ہے، نماز کی حالت میں مرنا ہے، باوضو مرنا ہے، اچھی موت مرنا سب چاہتے ہیں، اچھے کام کرتے نہیں اور اچھی موت مرنا چاہتے ہو۔ اب ایک اور شخص ہے، صبح ہوتی ہے تو فجر پڑھتا ہے، دوپہر ہوتی ہے تو ظہر پڑھتا ہے، شام ہوتی ہے تو عصر مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء کے وقت میں عشاء ادا کرتا ہے، دن میں تھوڑا سا قرآن پاک بھی پڑھ لیتا ہے، زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ موت تو اس کو بھی آنی ہے، مگر کتنا زیادہ چانس ہے کہ ہو سکتا ہے سجدے ہی میں موت آ جائے، یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہو اسی میں موت آ جائے، نبی پاک پر درود پڑھ رہا ہو اسی میں موت آ جائے، ذکر اللہ کر رہا ہو اور اسی میں موت آ جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات کو آپ سب مانتے ہیں کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، مگر مجھے اور آپ کو نہیں پتا، ایسا ہے نا؟ اور کوئی ہے یہاں ایسا جو یہ بتائے کہ میں جناب موت آئی، ملک الموت آئے تو انہیں کہہ دوں گا ابھی رکیے میں ذرا غلط کام کر رہا ہوں، پہلے صحیح کام کر لوں؟ اتنا ٹائم ملے گا کسی کو؟ نہیں ملے گا نا۔ جو وقت مقرر ہے اس میں موت آ کر رہے، تو وہی طریقے ہیں، یا تو ملک الموت آئیں تو برے کام کرتے وقت انہیں روک دینا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک طریقہ بچتا ہے کہ برے کام چھوڑ دو، جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیجیے۔ نبی پاک نے فرمایا نا، پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب تمہارا آخری وقت ہو تو زبان ذکر اللہ سے تر۔ ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے،
قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو, وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس, حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا, کہتا حضور تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا, کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا, دوسرا الگ, تیسرا الگ, چوتھا الگ, چاروں کو ایک ہی دوائی, چاروں کو ایک ہی وظیفہ, استغفار استغفار. ہائے ہائے, بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا, کیا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو, ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اور استغفر اللہ, کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, وہ رب جو بہت عظیم ہے, اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے, معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا, اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا, گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا, تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک, اللہم غفرانک, اللہم غفرانک. اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے. اللہم غفرانک, اللہم غفرانک, اللہم غفرانک. استغفار کرنا, توبہ کرنا, گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا, یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ, اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے, ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی مہنگائی ہے, اتنی مشکلیں ہیں, اتنی تنگی ہے, لوگ قرضے میں ہیں, کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو, رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو, فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کو معافی مانگنا, دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں, اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے, تو خالق ہے, میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. اللہ فرما رہا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟
سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے, وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے, گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم, میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے, میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ, ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, جا کے اس کو غسل دو, اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے, مجھے غسل دینا ہے, کفن پڑھنا ہے, جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار, بڑا بےہودہ, بڑا بدکار شخص تھا, آپ کو رب کا حکم تھا, آپ نے غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, جنازہ بھی پڑھا, پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا, تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ, میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا, غسل اور کفن بھی دیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا, وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. تو رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں, یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بندہ تھا ہی ایسا. یا اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی, مناجات کی, مجھے پکارا, 5 سینٹنس تھے, 5 کلمے تھے, اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے, وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا, ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا, استغفار ہے کیا, معافی مانگنا ہے کیا, توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے, اپنے گناہ یاد کرتا ہے, اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے, ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا ہے, اقبال جرم, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے, گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو, بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے, شرمندہ ہو جائے, معافی مانگ لے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا, اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں, مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے, میں گناہ گار, میں بدکار, مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا, یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا, تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بہت بڑی ہے, اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے, اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے, پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال. مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے, تو پہلے ہی خالق ہے, سب کچھ تیرا ہے, مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. اور آخری بات کیا کہتا ہے, یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا, یہ میرے کرم کے لائق تھا,
میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا, اس کی مغفرت فرما دی, اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے, سمجھ کے جانا ہے, جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے, وہی میں نے جو تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے, رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے, فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں, چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے, بستر چھوڑے, اچھی طرح وضو کرے, پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے, اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے, یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے, یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا, اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی, میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے, اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو, فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا, ثابت قدم رہا, یہاں تک کہ شہید ہو گیا, یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے, اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں, اجتماع میں آنا, محفل میں آنا, دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے, مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے, رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا, جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں, کیونکہ رات سکون ہوتا ہے, رات رقت قلبی ملتی ہے. سبحان اللہ, رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا, سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی, اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کیں تو آنسو بھی بہائے. نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے, اللہ سے باتیں کیا کرو. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی, کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان, اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے, ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے پھر. ایک بار اور سن لو, دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں, جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں, بڑی خوشی سے لیتے ہیں, مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی, اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو, ماں باپ چلے جائیں نا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے. ہیں تو ان کی قدر کر لو, ان کی دعائیں لے لو. ہیں تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو, بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا, آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں, بیمار ہوں, یا قرضے میں ہوں, یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا, کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی, سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی,
یہ ہے نا ماں، میری تکلیف، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں یا میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دے گی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے، تو رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو. جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشئے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری، گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فینومینا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی ماردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ، تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں، یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے. اچھا، ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے. تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی. اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درست نہیں کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں، ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، یار ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے.